أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر رہنا یہ ہماری مجبوری ہے اور ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اور اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں دنیا کی ضروریات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا پہ بھیج کر دنیا کی ضرورتوں کو پیچھے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے اصول اور ضوابط جو ہیں وہ ہمیں بتا دیے ہیں کہ آپ نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کون سے حلال طریقے ہیں جن سے آپ رزق حلال کما سکتے ہیں، اور کون سے حرام طریقے ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے۔ اسی طرح خرچ کرنے کے حوالے سے بھی مکمل رہنمائی جو ہے وہ ہمیں عطا کر دی گئی ہے کہ آپ نے کون سی جگہوں پر مال خرچ کرنا ہے اور کون سی جگہوں پر آپ نے مال خرچ نہیں کرنا ہے، کہاں مال خرچ کرنے سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا اور کہاں پہ خرچ کرنے سے آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے، اور پھر وہ کون سے ذرائع ہیں جن سے ایک شخص کا رزق جو ہے اللہ اس میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ شاید مال کمانے، دنیا کمانے، حصول رزق کے راستے میں شریعت کو رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ اب وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہم بینک سے سود نہ لیں تو پھر ہم کہاں سے پرافٹ لیں، ہم جو ہیں اپنے ماب تول کے اندر ڈنڈی نہ ماریں تو ہمیں بچتا ہی کچھ نہیں ہے، ہم اپنی تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولیں تو ہمارا سامان ہی نہیں بکتا ہے۔ تو یہ وہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں جو وہ ایک انسان کے دل کے اندر مختلف طریقوں سے ڈالتا رہتا ہے کہ اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کا سامان نہیں بکے گا، اگر آپ ماب تول میں کمی نہیں کریں گے تو آپ کو بچے گا کچھ نہیں، اگر آپ سودی کاروبار نہیں کریں گے تو آپ کو پرافٹ کہاں سے آئے گی، آپ تو کاروبار کر نہیں سکتے ہیں، اور آپ کے پاس جو اتنا مال پڑا ہوا ہے یہ تو کم ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو، ایک مومن بندہ جو ہے اس کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے،
آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو کتنا مال لے کر آپ آئے تھے؟ ایک ٹیڈی پیسہ آپ کے پاس نہیں تھا. اور اگر آج آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے موجود ہیں تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اس اللہ رب العزت نے آپ کو دیے ہیں جس اللہ نے آپ کو پیدا کیے ہیں. آپ کی روزی، آپ کا رزق، آپ کا مال، وہ تو بھائی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ابھی 4 مہینے کا ہوتا ہے، یعنی جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے، تو جو فرشتہ روح پھونکنے کے لیے آتا ہے وہ فرشتہ اس انسان کا رزق بھی ساتھ لکھ جاتا ہے اللہ کے حکم سے. رزق کے بارے میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رزق ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جو ہماری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری لگائی ہے، ہم اس کو پورا کریں. ہم نے اللہ کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم نے اپنے اوپر لے لی، اور جو اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اسے ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، پسے پش ڈالا ہوا ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اللہ نے ہماری ذمہ داری کیا لی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور، کوئی بھی جاندار چیز جو زمین پر چلنے والی ہے، رینگنے والی ہے، اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی ہے. وہ انسان ہے، وہ حیوان ہے، وہ پرندہ ہے، وہ درندہ ہے، وہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، وہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، وہ بلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں ہیں، وہ پتھروں کے اندر پلنے والے کیڑے ہیں. اللہ رب العزت ان کو رزق دیتا ہے، اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. وَإِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے کہا کہ اللہ پر ہے ان کا رزق. بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. ہمارے ایک استاد تھے افغانستان کے، قاری گل صاحب، آج کل سعودی عرب میں ہوتے ہیں. وہ جب جہاد افغانستان چل رہا تھا، وہ بھی مجاہدین کے ساتھ موجود تھے ایک گروپ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پتھر تھا، تو چونکہ ہمیں روٹیاں پکانے کے لیے توا جو ہے وہ مہیا نہیں تھا، تو وہ پتھر ذرا گول بھی تھا اور توے کی شکل کا تھا. ہم اس کے نیچے آگ جلاتے اور اس کے اوپر ہم روٹیاں پکایا کرتے تھے، اور کئی مہینے تک ہم اس کے اوپر روٹیاں پکاتے رہے. تو ایک ساتھی ایک دن اس کو اٹھا کے دھونے کے لیے یا کسی مقصد سے اٹھا کے لے کے جا رہا تھا. اب وہ پتھر ان کے ہاتھ سے گر گیا. اب اندازہ کریں کہ جس پتھر پر روٹیاں پکائی جا رہی ہیں وہ کتنا اس کا ٹمپریچر ہوتا ہوگا، کتنا گرم ہوتا ہوگا. وہ نیچے جب گرا تو پتھر ٹوٹ گیا. کہتے ہیں ہم سب یہ بات دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہی پتھر جس میں باہر سے کوئی سوراخ نہیں ہے، کئی مہینے بطور توا کے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کو بہت ہائی ٹمپریچر پہ رکھا جا رہا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں تو اندر ایک کیڑا ہے، اور کیڑے کے منہ کے اندر سبز پتا بھی موجود ہے. یہ ہے وہ اللہ کی ذات جو ہر مخلوق کو، جو جہاں پر موجود ہے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری کون سی مخلوق کہاں پر موجود ہے. کتنی مخلوقات ہیں. ہم انسان تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات کو ہی شمار نہیں کر سکتے. ہم دنیا کی یہ خشکی کے اوپر جو مخلوقات ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکے. سمندر کی مخلوقات ہم کہاں شمار کریں گے. اس زمین سے ہٹ کر پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کے اندر پیدا فرما دیا ہے کہ ہماری عقل جو ہے وہ تو بالکل معمولی سی ہے. ہم اللہ کی کائنات کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. پتھر میں کیڑا ہے، کیڑے کے منہ میں پتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور دوست نے، یہ وہ واقعات ہیں جو اپنی آنکھوں سے ان لوگوں نے دیکھے اور بیان کیے. کہتے ہیں کہ لکڑی کی بہت بڑی لکڑی تھی اور ہم اس کی چرائی کر رہے تھے، چیر رہے تھے اس کو. آرا جو ہے وہ ایک مخصوص جگہ پہ جا کر بند ہو جاتا تھا. ہم نے دوسری سائڈ سے کوشش کی، وہ چلتے چلتے وہاں پہ جا کر پھر بند ہو گیا.
تو ہم نے کہا کہ چلیں اس کو اسی انداز میں ہم کاٹ دیتے ہیں، پتہ نہیں شاید یہاں پر کوئی لوہا یا کوئی چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے آرا بند ہو جاتا ہے۔ باہر سے کوئی رستہ نہیں ہے، خشک لکڑی ہے، اور پتہ نہیں کتنی دیر سے ان کی دکان پہ پڑی ہوئی ہے۔ جب وہ اس کو چیرتے ہیں دھیان سے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر تھوڑی سی جگہ خالی ہے، اس کے اندر کچھوا ہے، اور کچھوے کے پاس وہاں پر پانی بھی موجود ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ کی ذات جس نے روزی کا، رزق کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ وہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ صحرا اور جنگل کے اندر رہنے والے درندوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ بلوں میں رہنے والی چیونٹیوں کو بھی رزق مہیا کرتا ہے۔ ہر کسی کو رزق مل رہا ہے، اور اللہ اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا رازق ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ہستی، دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کی مخلوقات کو رزق پورا نہیں کر سکتی ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مچھلی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی طاقتیں عطا فرمائیں، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، چیونٹی کی بولی سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جنوں کے اوپر ان کی حکومت تھی، ہوا کے اوپر اللہ نے ان کو حکومت دے دی، ہوا کو حکم دیتے، ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی جہاں کا وہ کہتے، جنوں کو حکم دیتے، جنوں کی مجال نہیں تھی کہ ان کی حکم عدولی کر سکیں۔ اتنی بڑی بادشاہت، ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ربی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو اتنی بڑی بادشاہت نہ ملے۔ اور یہ واقعی ایسی بات ہے کہ ہر جانور کی زبان سمجھ رہے ہیں، ہر پرندے کی زبان سمجھ رہے ہیں۔ وہ چیونٹی کا واقعہ ان سے پیش آیا، ہدہد کا واقعہ پیش آیا، یہ سارے آپ کے سامنے ہیں، ہر چیز بیان نہیں کر سکتا، ایک مخصوص چیز جو ہے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتنی بڑی بادشاہت، اور پھر ان کے جنوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کڑاہے جو ہیں وہ کھانے کے تیار کرتے تھے، من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات۔ ایک دن دل میں یہ خواہش اپری کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا اختیار دیا ہے، اتنی بڑی بادشاہت دی ہے، اتنی بڑی طاقت دی ہے، وسائل ہیں میرے پاس بے شمار، تو کہا یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہے سلیمان آپ دعوت نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں یا اللہ مجھے موقع دیں۔ اللہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنا شوق پورا کر لیں۔ اب انہوں نے جنوں کو لگا دیا، بڑے بڑے دو ہیکل، بڑی بڑی جسامتوں والے جن، بڑے بڑے کڑاہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے جن جو ہیں انہوں نے دیو لگائے ہوئے۔ انسانوں کا کام نہیں تھا، بہت سارا کھانا تیار کیا، بہت سارا، اپنی طرف سے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید اللہ کی آدھی مخلوق کو یہ پورا ہو جائے گا۔ وہ ایک مچھلی جو ہے اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، وہ بار بار سلیمان علیہ السلام کے پاس آتی کہ مجھے ناشتہ ہی کرنے دیں، آج اللہ نے میرا کھانا بند کیا ہوا ہے اور کہا ہے کہ آج تمہارا کھانا جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، میں تو صبح سے بھوکی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تھوڑا سا صبر کر لیں، جب کھانا کھلے گا ابھی سب کے ساتھ کھا لینا۔ کہا جی نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے چلیں ایک لقمہ ہی لینے دیں، ایک لقمہ لینے دیں مجھے، تاکہ میرا کچھ گزارا تو ہو، جو وقت میں نے آگے گزارنا ہے کچھ وقت جو ہے وہ میں گزارا کر سکوں۔ انہوں نے کہا چلیں جی آپ لے لیں، ایک لقمہ لے لیں۔ اب وہ مچھلی نے ایک لقمہ کیا کھانا تھا، جو کچھ تیار ہوا تھا سب کچھ کھا گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری مخلوق کو میں کھانا نہیں کھلا سکتا، اتنا کچھ ہم نے تیار کیا کہ ایک مچھلی کا ابھی ایک لقمہ ہی نہیں بنا اور اس کا ناشتہ ہی نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے، الرزاق، سب سے زیادہ رزق دینے والا، اپنی بے شمار مخلوقات کو رزق دینے والا، پرندوں کو، درندوں کو، مچھلیوں کو، چیونٹیوں کو، یہ جراثیم جو ہمیں نظر نہیں آتے ان کو، انسانوں کو، ہر مخلوق کو اللہ رزق دینے والا ہے، اور ایسی ایسی جگہوں پہ رزق پہنچاتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک دن میں سفر کر رہا تھا، شیخ پورہ کی طرف گیا تو سڑک کے کنارے چل رہا تھا، گاڑی سے نیچے اترا، پیشاب کی حاجت ہوئی،
سڑک کے کنارے میں ویسے ہی بیٹھا نا، تو اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جہاں پہ رہ رہا ہوں رزق ادھر ہی ہے اور کہیں رزق نہیں ہے۔ میں نے ایسے ہی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ آپ اللہ کی کائنات کا نظارہ کریں۔ اب وہاں پہ تھوڑا سا پانی ہے، وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں مینڈک بیٹھے ہیں، وہاں پہ مچھر ہیں، چیونٹیاں چل رہی ہیں، مکوڑے چل رہے ہیں، قریب کوئی آبادی نہیں ہے انسانی، یعنی انسانی آبادی نہیں ہے، لیکن وہ دیکھیں جو مخلوق جہاں پر موجود ہے، ہر مخلوق کو اللہ وہاں پہ اس کا رزق دے رہے ہیں۔ چیونٹی کو بھی اللہ رزق دے رہے ہیں، مکوڑوں کو بھی اللہ رزق دے رہے ہیں، تاکہ وہاں پر مچھر موجود ہیں ان کو بھی اللہ رزق دے رہے ہیں، وہاں پر مینڈک موجود ہیں اللہ ان کو بھی رزق دے رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم اپنا رزق خود حاصل کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا رزق اس کو تلاش کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ آدمی جہاں بھی ہو وہ رزق اس کو مل کر رہتا ہے، جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، جو آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ لیکن جو آپ کا مقدر نہیں ہے وہ آپ جتنی بھی محنت کر لیں، کوشش کر لیں، جد و جہد کر لیں، وہ آپ کو مل نہیں سکتا ہے۔ وہ ایسے ہی جملہ بنایا ہوا ہے نا لوگوں نے، وہ کہتے ہیں جی دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام، اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بسا اوقات آدمی جا رہا ہوتا ہے، ایسی جگہوں سے آپ کو کھانے کو مل جاتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے، دور دراز کے علاقوں سے، اور ایسے دوستوں سے یا ایسے احباب سے، ایسے لوگوں سے آپ کی دعوت ہو جاتی ہے کہ جن کو آپ جانتے تک نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو رزق اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو رزق آپ کا نہیں ہے اس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ اور پھر اب پرندوں کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کر لو جس طرح پرندوں کا توکل ہے تو اللہ تمہیں ہر جگہ رزق عطا کریں گے۔ پرندے جب صبح نکلتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کہاں سے رزق ملنا ہے۔ پرندے کوئی ڈیوٹی کرنے نہیں جاتے کسی دفتر میں، پرندوں نے کوئی دکانیں نہیں کھولی ہوئی ہیں، پرندوں کے کوئی کاروبار اور پروجیکٹ نہیں چل رہے۔ اللہ اکبر، تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ جب صبح کے ٹائم نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں اور اپنے بچوں کا بھی کھانا ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ اللہ الرزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزاق ہے اور رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پریشان رہتے ہیں۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لیں، بے شک جہاں سے آئے، جدھر سے آئے۔ جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے ایسے ایسے رستے کھولے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جا کر ٹھوکریں نہیں مارتا ہے، سجدے نہیں کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے، نظر و نیاز نہیں کرتا ہے وہاں پہ جا کر، کیونکہ اس کا اللہ پہ توکل ہے کہ میرا اللہ ہی میرا رازق ہے۔ وہ انسان پھر اس کی یہ پیشانی کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتی۔ رزاق جب اللہ ہے، ہمارے پاس جتنا رزق ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ہمیں پھر چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو رزق کو حاصل کریں اور اسی طریقے کے مطابق ہی ہم اس کو خرچ کریں۔ اللہ نے جو جہاں بھی رزق خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پر اس بات کو ضرور یاد دہانی کروائی کہ کہیں انسان بھول نہ جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ایمان والے، متقین، پرہیزگار، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے، اللہ کی اطاعت کرنے والے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔
اللہ دو طرح سے انسان کو آزماتا ہے، کبھی مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی مال لے کر آزماتا ہے۔ مال اگر اللہ زیادہ دے دے تو بھی آزمائش ہے، اور اگر اللہ مال بالکل ہی لے لے کچھ بھی نہ ہو یہ بھی آزمائش ہے۔ لیکن فقر کی آزمائش مال و دولت کی کثرت کی آزمائش سے آسان ہے۔ آپ کے پاس فقر ہے، فقر و فاقہ ہے، رزق کم ہے، تو آپ سے بہترین شخص ہی کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ آپ کو 500 سال پہلے، امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں بھیج دیں گے۔ اور بھائی دنیا میں اگر وہ فقر و فاقہ کی زندگی 70 سال کی آدمی گزار لے اور اس کے بدلے میں 500 سال اللہ پہلے ہمیں عیش و عشرت والی اور جنت کی سہولیات والی اور پھر ایسی ایسی وہاں پر نعمتیں کہ دنیا کی تو مثال ہی اس سے پیش نہیں نہ کی جا سکتی، ایسی عظیم الشان جنت، تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر اللہ رزق کشادہ دے دے اور اس کشادہ رزق کی وجہ سے انسان متکبر ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، باغی بن جائے، سرکش بن جائے، گناہوں پر، اللہ کی معصیت پر، اللہ کی نافرمانی پر، حرام کاموں میں، حرام جگہوں پر وہ مال خرچ کر دے، تو آپ بتائیے کہ یہ بڑی آزمائش ہے یا وہ بڑی آزمائش ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وہ شخص ہے جس کو اللہ مال بھی دے اور وہ مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہم نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ہم ہر نیکی بڑھ چڑھ کر کریں۔ اب صحابہ میں بعض مالدار صحابہ تھے، بعض جو ہیں وہ غریب صحابہ تھے۔ اب غریب صحابہ کے دلوں میں یہ بڑی خواہش پیدا ہوتی تھی، کاش کہ اللہ ہمیں بھی اتنا مال دے، ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ خواہش، یہ نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ اتنا زیادہ ہوا، اتنا غالب آیا کہ مجبور ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دیگر صحابہ جو ہیں، ساتھی جو ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ فلاں نیکی بھی کرتے ہیں، ہم بھی فلاں نیکی کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ان کے پاس مال ہے، وہ جہاد کے اندر، مسجد کی تعمیر میں، مساکین کے اوپر، فقراء کے اوپر، دائیں بائیں ادھر ادھر وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اس میں وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ یعنی دیکھیں جذبہ کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کے پاس مال نہیں ہے اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت رکھتا ہے، اس کا یہ شوق ہے کہ اگر اللہ مجھے فلاں بندے کی طرح مال دے دے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اللہ اس کو نیت کے مطابق اتنا ہی اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسے کیا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں، آپ جو ہیں ان لوگوں کے اجر کے برابر ہو جائیں گے۔ اب وہ بڑے فقراء بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں تو ایسا وظیفہ مل گیا ہے کہ اب ہمیں بھی اتنا اجر ملے گا۔ اب وہ ہر نماز کے بعد انہوں نے یہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیں اور چھپ چھپ کر پڑھنا شروع کر دیں تاکہ ان لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، لیکن وہ بھی آخر نیکی کے حریص تھے، وہ ٹو لگا کر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے عجیب ایک نیا وظیفہ شروع کر دیا ہے۔ آخر کار ان کو بھی پتہ چل گیا اور انہوں نے بھی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ پھر پریشان ہو گئے، دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ تو اب انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال اللہ کا فضل ہے۔ مال کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لہذا تم اب صبر سے کام لو۔ تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ کا عطیہ ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے اللہ تھوڑا دے دے۔ لیکن خوش قسمت وہ ہے یا خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر یا اپنی قسمت پر خوش ہو جائے۔ اللہ نے زیادہ دیا ہے، الحمدللہ شکر ادا کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کریں۔ اللہ نے کم دیا ہے تو صبر کریں،
اللہ آپ کو انشاءاللہ اس محرومی کے بدلے میں جنت میں پہلے بھیجے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان بندہ جو ہے وہ ہر حال میں خیر ہی خیر میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کوئی نعمت دیتے ہیں، اللہ اس پر کوئی انعام کرتے ہیں تو شکرہ، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور عطا کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ اس کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، مصیبت میں ڈالتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو شکر پر بھی اجر ہے، صبر پر بھی اجر ہے۔ تو ایک مومن بندے کی زندگی جو ہے وہ تنگ دستی کی زندگی ہو یا خوشحالی کی زندگی ہو، فقر کی زندگی ہو یا مال کی کثرت کی زندگی ہو، دونوں حالتوں میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ انعام کریں تو شکر ادا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالیں تو صبر ادا کرے گا، اور وہ اللہ رب العزت کے شکوے شکایت نہیں کرے گا۔ اور بھائی اللہ کا شکوہ یا اللہ کی شکایت کسی انسان کے سامنے، اس کا بھلا کوئی تک بنتا ہے؟ اللہ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، نظام کائنات چلایا، وہ خالق، مالک، رازق، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا، اللہ اکبر۔ اور بھائی انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ ہم اللہ کی شکایتیں انسانوں کے سامنے لگائیں؟ اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے ہی مانگیں۔ رات کی تنہائیوں کے اندر، اکیلے پن میں، خلوت میں اللہ سے گپ شپ لگایا کریں، مناجات کیا کریں، گفتگو کیا کریں، اللہ کی باتیں اللہ سے کریں، کسی سے غیر اللہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو ایسا دلی اطمینان اور سکون حاصل ہوگا، آپ کو اللہ ایسے نظر آئے گا جیسے اللہ میرے سامنے بیٹھ کر میرے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کا سارا مال و دولت، ساری کائنات جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہو جائے، آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ گفتگو اور مناجات کی لذت مل جائے تو آپ کو کسی چیز کی حیثیت جو ہے آپ کے سامنے اس کی کوئی اہمیت اور قدر نہیں رہے گی، وہ سب سے بھاری ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے انسان، سارے جن، صرف عصر حاضر کے نہیں، پہلے اور پچھلے سارے ملا کر، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، سارے اس بات پر اتفاق کر لیں علی ان ینفعوک لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، یعنی دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں کہ آپ کو فائدہ پہنچائیں تو وہ آپ کو ایک ٹیڈی پیسے کا بھی فائدہ نہیں دے سکتی، الا یہ کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں وہ فائدہ لکھ دیا ہو۔ اور پھر دوسری طرف اگر دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، اول و آخر انسان و جن سارے مل جائیں اور اس بات پر اتفاق کر لیں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں کوئی مصیبت یا تکلیف لکھ دی ہو۔ تو ہر چیز جب اللہ کی طرف سے ہی ہے، ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، نہ رزق ہمارا اپنا ہے، نہ جان ہماری اپنی ہے، نہ زندگی ہماری اپنی ہے، یہ سب کو اللہ کا دیا ہوا انعام ہے، اللہ کا عطیہ ہے۔ یہ جو ہمارے پاس زندگی ہے یہ بھی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک امانت دی ہے، اسی لیے تو خودکشی حرام ہے کہ یہ جو اللہ کی امانت ہے آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے، آپ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے، اللہ جب چاہے گا اس کو واپس لے لے گا۔ تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے رزق کی ذمہ داری خود لی اور ہم اللہ کی یہ ذمہ داری اپنے ساتھ پہ لینا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کی ذمہ داری اللہ کے حوالے نہ کر دیں اور جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو ادا نہ کریں، ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت، نماز عبادت، روزہ عبادت، ذکر و اذکار عبادت، قرآن مجید کی تلاوت عبادت، ہر وہ عمل جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم کریں گے، صدقہ و خیرات عبادت، صلہ رحمی عبادت، سچ بولنا عبادت، ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبودیت، بندگی، اور ہم کیا ہیں؟ عبد،
عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی غلامی کا اظہار کریں، اپنی عبدیت کا اظہار کریں. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. ایک غلام کی زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی کی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے مالک اور آقا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو ایک مومن شخص کی زندگی جو ہے وہ بھی اپنی مرضی کی نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. اور یہ دھوکہ، فراڈ، اللہ کی معصیت، اسلام دشمنی پر مبنی جو یہ نعرے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، بھائی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ میرا جسم ہے نہ میری مرضی ہے، نہ میرا مال ہے نہ میری مرضی ہے، نہ میری زندگی ہے نہ میری مرضی ہے. جسم بھی اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے. زندگی بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، سب کچھ حسن و جمال بھی اللہ نے دیا ہے، رزق بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. دنیا کے اندر اللہ نے عزت دی ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. تو یہ اسی کی مرضی کے مطابق سب کچھ چلے گا، ہماری مرضی نہیں چلے گی. وہاں پر اللہ کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوگا. ایک مومن بندے کی زندگی جو ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن بندے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے قید خانہ ہے. قیدی جو ہے وہ جیل کے اندر عیاشیاں نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی منمانیاں نہیں کر سکتا. اس کو جیل کے رولز اور اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق وہاں پر رہنا ہوگا. ہم اس دنیا میں شتر بے مہار کی طرح اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. دل کیا تو نماز پڑھ لی، نہیں تو نہ سے. دل کیا تو روزہ رکھ لیا، نہیں تو نہ سے. دل کیا تو حلال کما لیا، دل کیا تو حرام کما لیا. اپنی مرضی سے صلہ رحمی کر لی تو کر لی، نہیں تو قطع رحمی چل رہی ہے. کوئی غریب فقیر مظلوم بیچارہ بے بس آ گیا تو اس کے اوپر ظلم و ستم کر دیا، بہنوں کا حق کھا گئے، جائیداد کے اندر بہنوں کو اور بھائیوں کو حصہ نہ دیا، جو ہمارا من میں آیا وہ کر دیا. بھائی یہ ہماری زندگی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے. ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، اپنے ہر معاملے میں پابند ہیں، ہر شعبہ حیات میں پابند ہیں، ہر لمحہ وقت میں پابند ہیں. اپنی مرضی منمانی نہیں کر سکتے. اور اگر اپنی مرضی منمانی کرنی ہے تو پھر ہم شیطان کے پیروکار ہیں. شیطان نے اپنی منمانی کی تھی، اپنی مرضی کی تھی، تکبر کیا تھا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں. آگ جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف آتی، میں نہیں سجدہ کروں گا. اور پھر اس کا انجام آپ کے سامنے ہے. اس دن سے لے کر آج تک اس کے اوپر لعنتوں کی پھٹکار پڑ رہی ہے. ہم ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم رجیم کا لفظ بولتے. دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور، ملعون. تو بھائی اگر منمانی کرنی ہے تو پھر شیطان کے بندے ہیں، پھر رحمان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. اور پھر انجام بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جیسا انجام اس بدکار کا، اس رجیم کا، مردود کا ہوگا، وہی انجام اس بندے کا ہو جو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے. تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اس بارے میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندے بن کر، اللہ کے غلام بن کر، اللہ کی مطیع اور فرما بردار بن کر یہ زندگی گزاریں. اور انشاءاللہ جو شخص اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی دلی اطمینان، سکون، لذت، عزت عطا فرماتے ہیں. اور اللہ انشاءاللہ اس کو آخرت کے دن بھی بہت سارے انعامات سے سرفراز فرمائیں گے کہ دنیا پھر دیکھتی رہ جائے گی، رشک کرتی رہ جائے گی کہ دیکھو یہ انسان تو دنیا میں ہمارے سامنے سادہ سا رہتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی دائیں جانب جو ہے نور کے ممبروں پر اللہ نے اس کو جلوہ افروز کر دی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اللہ کی ذمہ داری اور اپنی ذمہ داری میں فرق کریں. جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو ادا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.